جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر شمار نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا تھا. پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے, ادھر نہیں وہ کافر ہو سکتا, لیکن صحابہ کرام کے نزدیک تھا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو عمل سے بھی اپنے آپ کا اظہار کرنا, ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, بالکل نہیں پڑھتا, وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی تب. کیا نماز کسی کا پرسنل فعل ہے؟ اگر ہم کسی مسلمان کو دعوت دیں وہ کہتا ہے نماز اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. نہیں, وہ تو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام تو یعنی مسلط کر دیتے تھے جنگ اس کے اوپر جو نماز نہیں پڑھتا تھا. یعنی صحابہ کرام کے جب لشکر جاتے تھے وہ سنتے تھے اذان کی آواز آ رہی کسی بستی میں سے تو اس پہ چڑھائی نہیں کرتے تھے. جن کی وہ ارتداد کے کیس کی, میں حضرت خالد بن ولید کے دور کی, حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی بات کر رہا ہوں جب انہوں نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جو عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تھے, تو نماز ہی نشانی ہوتی تھی اسلام کی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں منافقین بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے ورنہ ان کو منافق شمار کر لیا جاتا. اور صحابہ کرام میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو 2 بندوں کے سہارے اگر اس کو مسجد میں آنا پڑتا تو مسجد میں ہی نماز آگے پڑھتا, کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ شناختی کارڈ میں سے کہیں اسلام کا کھانا نہ میرا نکل جائے, جو آج نہیں نکل رہا. سب کچھ کر کے بھی مسلمان ہے, ایڈے گھوڑے مسلمان ہو کہ کوئی اسلام والا کام نہیں کرتے پھر بھی تسی شناختی کارڈ مسلمان ہو. صحابہ کرام کو پتا تھا شناختی کارڈ سے نام نکل جائے گا. تو حکومت کا کام ہے جی. سعودی عرب میں تو گورنمنٹ لیول کے اوپر اس چیز کو اسٹیبلش اس طرح تو کیا جاتا ہے کہ دکانیں بند کروائی جاتی ہیں. اب نہیں پتا کہ کیا حالات ہوں, میں سعودیہ کے لیے دعا ہی کروں گا, پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. ہم تو کوڑ ہی سکتے ہیں اور ان ملکوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اسلام کے پیچھے چلیں. تو وہاں پہ تو حکومتی لیول کے اوپر اس کو اسٹیبلش کیا, یہ حکومت کا کام ہے کہ کرے. کیا ریاست میں حکمران لوگوں کو زبردستی نماز پڑھا سکتا ہے؟ زبردستی سے مراد یہ ہے کہ اس کو مطلب جو ہے وہ ان کے اوپر قدغن اس اعتبار سے لگائی جائے. اور ائمہ کے اقوال بھی ملتے ہیں. سب سے لینینٹ موقف تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو حکمران وقت قید کروا دے, جب تک نمازی نہ بنے چھوڑے نہ. باقی 3 امام تو کہتے ہیں کہ اس پہ توبہ پیش کرے, ادروائز قتل کر دے اسے. جی تو اسی کے سمجھتے ہو, ٹھیک ہے جی, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ. تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو, آپ یہ لوگوں کو شیئر کرائیں. انشاءاللہ نماز لوگ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. میں وثوق سے کہتا ہوں بڑے لوگوں نے نماز شروع کی ہے, کیونکہ آپ نے تو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں نا, تو ہم کہاں سے نماز شروع کریں؟ ہم نے بتایا 24 گھنٹے میں صرف 17 رکھتے ہیں, باقی ساری نفلی عبادت ہے, کر لیں ثواب, نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے. اور باقی میں نے سارے دلائل بھی اس میں ذکر کیے ہیں. باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو, بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھیں. الحمدللہ مسئلہ 196 کا وہ کلپ ہے, تو لوگ نماز انشاءاللہ شروع کر دیں گے.